ڈرامہ سیریل حبس میں عائشہ جب باسط سے جدا ہونے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کے بعد عائشہ کی ماما اور بانو نے دوبارہ سے باسط اور عائشہ کو ایک کر ہی دیتی ہیں۔ دوسری طرف سوہا کی حقیقت سب کے سامنے آ ہی جاتی ہے، جس کے بعد باسط سوہا کا بہت برا انجام کرنے والا ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ کی کمپلیٹ سٹوری میں آپ سب دوست دیکھیں گے۔ بانو کی بہن اس دفعہ یہ طے کر ہی لیتی ہے کہ وہ اس دفعہ کسی کے ساتھ بھی ملاقات نہیں کرے گی اور فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس دفعہ نہ تو وہ اپنی ماں کے گھر جائے گی اور نہ ہی باسط کے گھر۔ عائشہ کی بہن بانو جب اس کے پاس آتی ہے تو بانو عائشہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور عائشہ سے کہتی ہے، دیکھو تم میری سنو، جس کو تم اپنا ہمدرد مان رہی ہو نا، وہی تمہارے اور باسط کے درمیان پھوٹ ڈال رہی ہے۔ جس پر عائشہ اپنی بہن بانو سے کہتی ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ میں ایک کھلونا ہوں جس کی قیمت لگائی گئی ہے۔ بانو عائشہ سے کہتی ہے، اگر ماما نے پیسے لے بھی لیے تھے تو مجبوری میں لیے تھے، رہنے کے لیے ہمارے پاس چھت بھی نہیں تھی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ باسط تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ تم باسط کی زندگی میں دوبارہ واپس چلی جاؤ، نہ کہ سوہا کی باتوں میں آ کر اپنا بسا بسایا گھر اجاڑو۔ سوہا تو بس یہی چاہتی ہے کہ تم کسی طرح باسط کی زندگی سے نکل جاؤ تاکہ وہ باسط کے دل میں اور گھر میں اپنی جگہ بنا سکے۔ بہتر یہی ہے کہ تم باسط اور اپنے بارے میں نہ صرف آنے والی خوشیوں کے بارے میں سوچو۔ لیکن عائشہ بھی کیا کرے؟ سوہا بھی باسط کا پیچھا چھوڑنا ہی نہیں چاہتی۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے، سوہا دوبارہ باسط کے گھر آخرکار پہنچ ہی گئی ہے۔ باسط جو کہ فون پر لگا ہوا ہے اور صرف عائشہ کی سوچوں اور خیالوں میں گم ہے۔ سوہا اس کو کہتی ہے، میں تمہارے پاس دوبارہ اس وجہ سے آئی ہوں کہ تم پریشان ہوگے، اور باسط کو عائشہ سے بدگمان کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ سوہا باسط سے کہتی ہے، دیکھو باسط، اگر عائشہ کو تم سے محبت ہوتی تو وہ تم سے ایک دفعہ کانٹیکٹ ضرور کرتی۔ تم اپنی محبت کو غلط جگہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جس پر باسط سوہا کی یہ بات سننے کے بعد پریشان اور غمگین ہو جاتا ہے، کیونکہ باسط عائشہ کے جانے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ لیکن جب سوہا کی حقیقت باسط کے سامنے آئے گی تو اس کے بعد سوہا کا بہت برا انجام ہوگا۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے، عائشہ کی بہن بانو اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے اور سوہا کو لے کر بہت زیادہ غصے میں بھی، اور سوہا سے ملنے کے لیے پہنچ جاتی ہے اور جا کر سوہا سے کہتی ہے، عائشہ اور باسط کے درمیان جو تم نے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی ہے، یہ سارا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم میری بہن عائشہ اور باسط کے درمیان سے نکل جاؤ، کیونکہ باسط صرف اور صرف میری بہن عائشہ سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ جب یہ سب باتیں باسط بھائی کو پتہ چلیں گی تو باسط بھائی تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ جس پر سوہا عائشہ کی بہن بانو سے کہتی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں یہ سب جان بوجھ کر رہی ہوں اور یہ ساری باتیں باسط سے چھپا رہی ہوں؟ آگے سے بانو سوہا سے کہتی ہے، جب دو لوگوں کے درمیان محبت نہ رہے تو شادی کو ٹوٹنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور پیچھے بیٹھی سوہا پریشان ہو جاتی ہے کہ واقع ہی باسط کو جب اس کی اصلیت پتہ چلے گی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ دوسری طرف آپ سب دیکھیں گے، زویا بہت زیادہ پریشانی کی وجہ سے ٹینشن میں ہے، اور عامر بھی زویا کے جانے کی وجہ سے بہت زیادہ روگ میں ہے اور اپنا حلیہ ہی بگاڑ لیتا ہے۔ عامر کے گھر کا دروازہ نوک ہوتا ہے تو عامر کی ماما دروازہ کھولتی ہیں تو آگے زویا کو کھڑا پاتی ہیں۔ زویا پریشانی کے عالم میں عامر کی ماما سے کہتی ہے کہ آنٹی، میں اپنے شوہر عامر سے ملنے آئی ہوں۔ جس پر عامر کی ماما زویا سے کہتی ہیں، تمہارا عامر اور اس گھر سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، اور دروازہ بند کر دیتی ہیں اور زویا کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتی ہیں۔ پیچھے عامر کھڑا یہ ساری باتیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور بول پڑتا ہے، اپنی ماما سے کہتا ہے، امی پلیز آپ ایسا نہ کریں،
دیکھیں اگر زویا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور وہ معافی مانگ رہی ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ اس کو معاف کر کے ایکسیپٹ کر لیں۔ زویا آئندہ کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کرے گی جس کی وجہ سے آپ کے بیٹے کا سر شرمندگی کی وجہ سے جھکے، لیکن اس دفعہ عامر عقل مندی کا مظاہرہ کرے گا اور زویا کو ایک اور موقع دے کر ایکسیپٹ کر لے گا۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے بانو کی ماما عائشہ کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ وہ عائشہ سے ملنے جائیں گی۔ جب عائشہ اپنی ماما اور بانو کو اپنے گھر میں دیکھتی ہے تو حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ عائشہ کی ماما عائشہ سے کہتی ہیں، بیٹا پلیز تم ایسا نہ کرو جس کی وجہ سے میرا سر شرمندگی سے جھک جائے اور تمہارا گھر بھی ٹوٹ جائے۔ دیکھو عائشہ، اگر باسط تم سے محبت کرتا ہے تو تم اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ جس پر عائشہ اپنی ماما سے کہتی ہے، ماما کیا جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ ٹھیک تھا؟ میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن آج عائشہ بہت زیادہ غصے میں ہے اور اپنی ماما کی کوئی بھی بات اس کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے سوہا جو کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی اور باسط کے ساتھ گھومنے چلی جاتی ہے۔ سوہا باسط سے کہتی ہے کہ کسی کے لیے آپ کو اتنا نہیں گرنا چاہیے، جس پر باسط سوہا سے کہتا ہے، میں صبح شام عائشہ کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں، اور سوہا پر چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں یہ جانتا بھی نہیں ہوں کہ وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے، کیونکہ اب باسط کو محسوس ہونے لگ گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سوہا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن ٹوئسٹ اس وقت آتا ہے جب یہاں پر عائشہ کی انٹری ہوتی ہے۔ عائشہ کو وہاں دیکھ کر سوہا حیران ہو جاتی ہے اور باسط عائشہ سے معافی مانگنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، لیکن عائشہ آگے سے غصے میں کہتی ہے، میں یہاں کسی کو معاف کرنے نہیں آئی ہوں، مجھے طلاق دے دو۔ یہ بات کہنے کے بعد عائشہ وہاں سے چل پڑتی ہے، لیکن عائشہ کی اس حرکت کی وجہ سے باسط بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے اور پاس کھڑی سوہا سے کہتا ہے، اب یہ جو کچھ چاہتی ہے اس کو وہی ملے گا۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے جب یہ بات عائشہ کے گھر والوں کو پتہ چلے گی تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے اور دونوں دوبارہ سے ایک ہو جائیں گے اور نہ ہی اس کی طلاق ہوگی، اور پھر عائشہ باسط کو سب کچھ بتا دے گی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب سوہا کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس کے بعد سوہا کا بہت برا انجام ہوگا۔ کون کون چاہتا ہے کہ زویا اور عامر دوبارہ ایک ہو جائیں؟ باسط اور عائشہ کو خوش کون کون دیکھنا چاہتا ہے؟ اور سوہا کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی محبت بھری رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔